کسی اور کی چیز پہ قبول بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بیسکلی پوائنٹ. اللہ محفوظ رکھے ایسے بزرگوں. تو پوائنٹ لیجیے گا پلیز. تو اس نے کہا کہ if you believe Islam is the best religion, then why don't you convert, why don't you become a Muslim? He said, because I don't want to become a Muslim. اسلام بہترین دین ہے لیکن وہ مسلمان نہیں بنا تھا. کیوں؟ جو کچھ اسلام کہتے ہیں مسلمان اس پر پریکٹس نہیں کرتے. Muslims do not practice what Islam is saying. مسلمان Islam is the best religion. Muslims are the worst people. They don't practice their faith. Sorry, میری باتوں کو برا نہ بنا لیجیے. ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم لوگ بامن بن کے جائیں. وہ نماز کی عادت ڈالیں, خود کی عادت بنائیں بچے. دوسری چیز آئیڈینٹی اسلامک. ایک آئیڈینٹی آپ نے ہماری کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ داڑھی تو مسلمان بھی رکھتے ہیں, یہودی بھی رکھتے ہیں, سکھ بھی رکھتے ہیں, ہندو بھی رکھتے ہیں. مودی صاحب کی بھی داڑھی ہے. ہاں رکھتے ہیں, سادھو سنت رکھ لیتے ہیں. یہ بہت لوگ کہتے ہیں اسلام کی آئیڈینٹی داڑھی ہے. نہیں, کیونکہ بہت سے نان مسلم داڑھی ہے. ایک خدا کوئی نہیں مانتا, اس کی بھی داڑھی ہوتی ہے. سب سے بڑی اسلام کی آئیڈینٹی حجاب. کیتھولک اسکول ہوتے ہیں نا, وہاں پہ آپ نے دیکھا وہاں حضرت مریم کا مجسمہ ہوتا ہے. Have you seen? They usually have حضرت مریم آئیڈل. تو ایک مسلمان لڑکی ہے, میں کہا کہ اسکول میں پڑھتی تھی, تو کہہ رہی تھی ساری لڑکیاں مجھے میرے کبھی حجاب کھینچتی, ساری نرس کا اسکول تھا, سب لڑکیاں تھی, تو کہیں حجاب کھینچتی, تنگ کرتی, گالیاں دیتی. کہ ایک دن صبح اسمبلی کے اندر میں نے کہا کہ مجھے بولنے کی اجازت ہے. کہ یس, ہم سب مذاق اڑائیں گے اس کو بولنے میں. لیکن جیسے میں گئی, اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا, میں نے کہا یہ جو جناب مریم کا مجسمہ لگا, یہ تمہاری جیسا ہے یا میرے جیسا؟ سبحان اللہ. تو کہتے ساری لڑکیاں چپ ہو, کیونکہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں کوئی کرسچن جناب مریم کو بغیر حجاب کے نہیں دکھایا. میرا چیلنج ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب مریم, میں جیسی بھی جناب مریم بڑی پاک. تو حجاب ہماری آئیڈینٹی ہے. اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری آئیڈینٹی ہے. ایک چیز جو مسلمانوں کے خلاف جاری بہت ہے وہ ہمارا اخلاق. میں نے کہا تھا بریف رکھوں گا. بسم اللہ بسم اللہ. Everyone listen to this point. The Holy Prophet said every religion, every ideology has a recognition. اس کی پہچان ہوتی ہے. Yes? Hinduism, what is their identity? Idol worship. Yes? سکھ ان کا گوڑا گڑا کچھا وہ سب کا پتہ نا, 5 ان کی چیزیں, گرفان ڈریگر, تلوار, خنجر. ہر ریلیجن کی ایک کرسچنز کا کراس. یس. جوئش کی وہ ٹوپی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے, آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا تو ہاں ہو کرے. جی ہاں جی ہاں. تو کیا ہوتا ہے, ہر ریلیجن کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں every religion has an identity. ہر دین کی ایک شناخت ہے. میرے دین کی شناخت اخلاق. Every religion has an identity, and the identity of my religion is akhlaq, ethics, moral. مسلمان میں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے, اخلاق نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ریلیجیس ہو گئے, لیکن آج کل بچوں سے بہت مذہبی ہوا, یعنی بالکل ہی اخلاق سے پیدا ہوگا. اللہ نہ کرے مدرسے میں داخلہ لے لیں, پھر تو ماں باپ بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ اس کو تقویٰ ہو گیا. تکبر آ جاتا ہے. آپ اپنے اندر کوئی بھی چیز پیدا کریں تو یہ نہیں کہ میں آپ کو نہیں پتا میں نمازی ہوں, حاجی صاحب لکھیں مجھے نمازی لکھیں, میں خوب سے کرنے والا ہوں. یہ عبادتیں ہیں یا کہ یہ آپ کی دوسروں کے اوپر تکبر کا وہ ہے باعث. تو جب آپ کہیں نہیں میں نے نیک عمل کی میرا قبول ہو جائے اخلاق سے. رسول خدا سے افضل تو کوئی نہیں, حضرت علی سے افضل کوئی نہیں. مانتے سب لوگ اللہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی. ایسا ہی ہے شیعہ ہے نا سب, ایسا میں بعد میں پھنس جاؤں. شیعہ بلیف یہی ہے. شیعہ ایڈیالوجی, شیعہ بلیف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے افضل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین
مولا غلاموں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے. مولا امیر یتیموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے وہ کھانا ان کو کھلاتے تھے جو خود نہیں کھاتے. خدا کی قسم ہمارے یہاں ہے, مولا کے صاحب کہتے تھے, ہم کہتے تھے آپس میں کاش میں بھی یتیم ہوتا. کیوں؟ مولا جتنی محبت یتیموں سے کرتے نا ہم سے نہیں کرتے. کہتے تھے انا ابو الایتام, یتیموں کو میں باپ ہوں. کوئی یتیم نہ کہ میرا باپ نہیں ہے, میں باپ ہوں. لوگوں کے اندر مولا امیر سے اخلاق, یہاں تک کہتے ہیں زمین پہ بیٹھے تھے دسترخوان میں, بچوں آ جاؤ میں کھانا کھلاؤں گا. مولا خود بھی کیا کہتے ہیں نہیں یہ یتیموں کے لیے, ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے. جب طبیب آئے نا, کچھ شیعہ ڈاکٹر کو لے آئے, مولا علی کی سر میں ضربت لگی تم ٹھیک کر دو. اس نے کہا اتنا زہر پھیل گیا اس نے جو تلوار ماری ہے نا, تو مولا کی شہادت ہوگی ہی ہوگی, بچیں گے نہیں. ڈیلے کرنے کے لیے صرف دودھ پلا دی, تو کہتے ہیں سارے کوفے کے بچے مولا کے دروازے پہ آئے. آج جب دودھ نہیں پئیں گے مولا کو دودھ پلا رہے. تو جانتے ہیں امام حسن مجتبی نے کہا بابا یتیم بچے سب آپ کے دروازے پہ کھڑے کہتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کو دودھ پلانے آئے. تو مولا نے ایک مرتبہ کہا بیٹا حسن یتیموں سے کہو علی نے کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا. یعنی امیر المومنین. دیکھیں جب آپ جب ایمان لے آئے نا, دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا سے مولا علی سے افضل کوئی نہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ 14 معصومین سے افضل کوئی نہیں. اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو بھی آپ پورے شیعہ نہیں, سوری 14 معصومین سے افضل. آپ کہتے ہیں بیسٹ دنیا کے اللہ کے بعد بیسٹ لوگ کون؟ 14 معصومین. اور ہم کون؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں. جب وہ بیسٹ ہستیاں آپ کو نہیں بدل سکی تو اوروں کو کیا بدلیں گے؟ آپ ہی شیعہ ہوتے آ جائیں, یہ تو خود تو بدلیں. ہمیں کیا چینج کر رہے ہیں؟ تو ہمیں چینج کرنا ہے, امپروو کرنا ہے, اسٹرانگ بننا ہے. Most important thing in the religion of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is اخلاق. ٹھیک ہے, where does it start from? اخلاق شروع کیسے ہوتا ہے؟ خود سے کیسے؟ ایک مسکراہٹ سے. آپ تھوڑا سا کسی سے مسکرا کے بات کریں گے. ایک حدیث سن لیجیے, اسی پہ تمام کر رہا ہوں. سب سے بڑا صدقہ کسی سے مسکرا کے بات کرنا. آپ کسی مسکرا کے بات کرتے ہیں نا, وہ ڈپریس بھی ہوگا, اس کا موڈ آف ہوگا, وہ خوش ہو جائے گا. اور اگر کسی کا اچھا موڈ بھی ہوگا نا, آپ اس کو کیا بات ہے ٹھیک ہے, اس کا بیچارے کا موڈ آف ہو جائے گا. صرف اخلاق سے بات کرنے سے. ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ مولانا جب آپ سیریس رہتے نا تو چہرے پہ 36 سے زیادہ مسئلے کوئی استعمال ہی نہیں ہوتا. نہیں میں سیریس ہوں, اسی میں فالج ہوتا ہے, مسئلہ نہیں یوز ہو رہا. ہاں جو مسئلہ استعمال نہیں ہوتا, اور جیسے آپ مسکرانے لگتے نا سارے مسئلہ شروع ہو جاتے ہیں. لال سوار لال آنکھوں سارا دیکھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کون سی اسمائل فیک ہے کون سی ٹرو ہے. ابھی بہت بڑے سائیکالوجسٹ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں مسکراؤ مسکراتے رہو تو بڑا اچھا ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے کون جو ہے آپ سے فیک مسکراہٹ کر رہا ہے اور کون ریئل؟ تو اس نے کہا دیکھیں کہ اس کا صرف چہرہ کھلا ہوا ہے یا آنکھیں بھی. اگر آنکھوں پہ مارکس ہے تو یہ ٹرو مسکراہٹ ہے. تو پوچھا امام مولا امیر سے, پوچھا رسول خدا کو ایک ورڈ میں ڈسکرائب کریں. کہنا کان رسول اللہ دائما یتبسم. رسول خدا ہمیشہ مسکراتے رہتے, دشمن سے بھی مسکرا کے بات کرتے. حضرت عمر نے سب سے بڑا مولا علی کو کہنا چاہتے کیا کیا, یا علی آپ میں ساری خوبیاں ہیں, مجھے آپ کی بات بہت بری لگتی ہے. مولا نے کیا ہمیشہ مسکراتے رہتے. لوگ بھاگ رہے ہیں جنگ میں, آپ وہاں بھی مسکراتے. مولا ہمیشہ مسکراتے. مولا امیر ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ سخت ترین وقت میں بھی مولا امیر کے چہرے پہ مسکراہٹ, آنکھیں آپ کی چمکتی رہتی تھی, بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی مولا, اور میں پانی بھرا تھا. مولا روتے بہت تھے امیر المومنین. لوگ کہتے تھے یہ وہی علی ہے جو میدان میں اللہ اکبر تو سارا کہتے بھاگو علی آ گئے, اور یہ اتنا رو رہے ہیں کیسے رو سکتے ہیں؟ تو کہتے تھے وہاں دشمنوں سے لڑ رہا ہوں اس لیے شیر ہوں, یہاں اللہ کی عبادت میں. مولا روتے, مولا کے نا آنسو بھرے رہتے, بہت زیادہ آنسو. مولا کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور اس میں آنسو رہتے ہمیشہ, لیکن مولا ہمیشہ مسکراتے تھے. اس لیے یہ رسول خدا مولا امیر کے لیے مسکرانا, تو یہ مسکراہٹ بہت ضروری ہے. گھر میں بات کریں. وہ میرے ایک بہت بڑے استاد تھے, کہتے تھے میں جیسے گھر پہنچتا ہوں کہتا ہوں کہ سارا ڈپریشن آؤٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نیا ڈے شروع. کہتے کیا کہتا تھا, کیوں؟ کہتے تھے
मेरी फैमिली मेरा डिप्रेशन क्यों ले, वो सारा का सारा स्ट्रेस और टेंशन बाहर। लेकिन क्या होता है हमारा उल्टा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद ही कह घर में आते सारी जो है वो मूड ऑफ, आते सारी जगह ये खाना बना है, ये हो गया नहीं, सारा आती फौरन। अच्छा क्या होता है, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट का जुमला है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, वो कहता है कि शोहर ने आते सारी बॉस का सारा गुस्सा करता, क्योंकि बॉस को गुस्से देगा तो वो बॉस फायर कर देंगे, बॉस को आप आगे दिखाएंगे तो आंखें निकाल लेगा बिल्कुल, ये है या नहीं है? आप आएंगे तो बॉस को तो आंखें दिखा सकते, सारा गुस्सा किस पे निकालेंगे? बीवी बच्चों पे, बीवी के पे गुस्सा निकालेगी बड़े, तो हमेशा छोटे बहन भाई को मारते, ये है वो है, मैं छोटे घर में भी जाता और मारे।